السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ٹیچر شاہد ابراہیم، آپ کا سبجیکٹ پاک اسٹڈی ہے۔ تو آپ کی جو کلاس ہے وہ کلاس 10th ہے، چیپٹر نمبر 8 ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا کازز آف پاورٹی اینڈ میئرز ٹو ایریڈیکیٹ پاورٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت کی وجوہات اور اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات۔ تو یہ ہے آپ کا آج کا ٹاپک۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے جو اس کی مین ہیڈنگ ہے وہ ہے بیک گراؤنڈ، یعنی پس منظر۔ پہلے ہم اس کا پس منظر پڑھیں گے۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ غربت بہت ہی بری چیز ہے۔ پاورٹی از اے میجر فیکٹ، پاورٹی از اے میجر پرابلم آف پاکستان۔ جو غربت ہے وہ پاکستان کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق، اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک کے مطابق 1.25 ڈالر یومیہ کمانے والا شخص جو کہ غربت کی نچلی سطح پر ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں غربت بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ ورلڈ بینک جو کہ ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق کہ ایک دن میں جو 1.25 یومیہ ڈالر کمانے والا شخص غربت کی نچلی سطح پر ہوگا۔ پوری دنیا کی جو کل آبادی ہے وہ 7 ارب ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً 21% لوگ غربت کی نچلی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، اور پاکستان میں جو غربت کا تناسب ہے وہ شہروں کی حد تک اگر دیکھا جائے تو شہروں میں جو تناسب ہے وہ ہے 7%۔ پاکستان میں شہروں کا جو غربت کا تناسب ہے، وہ 7% ہے۔ جبکہ اگر ہم دیہاتوں کا ذکر کریں تو دیہاتوں کی جو پرسنٹیج ہے غربت کی، پاورٹی کی، تو وہ ہے 15%، یعنی 15%۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ملک کے اندر بہت غربت ہے۔ تو آج کل جس طرح حالات ہیں یا جس طرح غربت کی ریشو چل رہی ہے، تو اس حوالے سے لے کر جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ان میں مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈنٹس ہم آج پڑھیں گے کہ بھی غربت کے اسباب کیا ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کہ غربت کیسے ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم پڑھیں گے ریزن فار پاورٹی ان پاکستان میں غربت کے اسباب۔ سب سے پہلے ہم غربت کے اسباب پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ریزن پڑھیں گے۔ ریزن کیا ہے؟ جو پہلا ریزن ہے وہ انکریزنگ دا پاپولیشن، بڑھتی ہوئی آبادی۔ ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آبادی کے بڑھنے سے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ روز بروز آبادی بڑھ رہی ہے، اور اسی تناسب سے جو وسائل ہیں ان میں بھی کمی آ رہی ہے، روز بروز کمی آ رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر غربت کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دوسرے ریزن دیکھیں تو وہ ہے انفلیشن، یعنی افراط زر۔ افراط زر کی اگر آپ تعریف دیکھ لیں معیشت میں، تو معیشت کے حوالے سے افراط زر کا مطلب ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک میں اشیاء خورد نوش کی قیمتوں میں اگر اضافہ ہو جائے تو پھر غربت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزمرہ کے کھانے والی چیزیں ہیں، جو روزمرہ کے استعمال میں لائی جانے والی چیزیں ہیں، اگر ان کی قیمتیں بڑھ جائیں تو ظاہر مہنگائی ہو جائے گی، اور ایک غریب بندہ تو وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو اگلی وجہ ہے وہ ہے انرجی کرائسس، توانائی کا بحران۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹ ہم نے توانائی کے بارے میں بھی پڑھا تھا، توانائی کا بحران یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر صنعتیں، توانائی کا بحران آئے گا، گیس کا پرابلم ہوگا، پیٹرولیم کا پرابلم ہوگا، کوئلے کا پرابلم ہوگا، اس کے بعد یہ جب توانائی کے بحران پیدا ہو جائیں گے تو ان سے تو صنعتیں چلتی ہیں،
ٹھیک ہے، جب ان کا بحران ہوگا تو صنعتیں بند ہو جائیں گی، جب صنعتیں بند ہو جائیں گی تو جو صنعتوں کے اندر کام کرنے والے مزدور ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ سبب بھی ہے، یہ بہت بڑا سبب ہے کہ ملک کے اندر غربت کا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے لیک آف ایجوکیشن، تعلیم کی کمی۔ پاکستان کے اندر ایک تو ناخواندگی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن آ جائے تو اس سے ہماری بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے اور جو غربت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیک آف ایجوکیشن، تعلیم کی اگر کمی ہوگی تو ظاہر ہے کہ انسان تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، اس کو جدید طریقے سے وہ واقف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہمارے ملک کے اندر ہمارے نوجوانوں کے پاس اگر ٹیکنیکل تعلیم کی، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کمی ہوگی تو وہ اسٹوڈنٹس آگے نہیں بڑھے گا اور اس کو جاب کے موقع نہیں ملیں گے، جس کی وجہ سے یہ بھی غربت کا سبب ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ٹریڈ کا، تجارت کا۔ تجارت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تجارت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری کے لیے، غربت کے لیے۔ اگر ملک کے اندر تجارت نہیں ہوگی تو پھر ہمارے ملک کے اندر غربت پیدا ہو جائے گی۔ تجارت کے نہ ہونے کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا سبب ہے غربت کا، بے روزگاری کا۔ اس کے بعد ہے جو اور ہے وہ ہے فارن انویسٹمنٹ، یعنی بیرونی تجارت۔ تو سٹوڈنٹس پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے جو غیر ملکی لوگ ہوتے تھے وہ پاکستان کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کرتے تھے، مختلف قسم کے بزنس کرتے تھے۔ تو جو ہی پاکستان کے اندر حالات خراب ہوئے تو اس کی وجہ سے لوگوں نے پاکستان کے اندر پیسہ انویسٹ کرنا چھوڑ دیا، یعنی جو بیرونی، جو فارن کنٹری کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ فارن انویسٹمنٹ کے کم ہونے سے پاکستان میں جو کاروبار کی ریشو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس ریشو کے کم ہونے کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ تھا ہمارا جو ہے نا غربت کے اسباب تھے، یعنی پاکستان میں غربت کے اسباب یہ تھے۔ اب ہم ذکر کریں گے، پڑھیں گے میئرز آف پاورٹی ریڈیکیشن، غربت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات۔ غربت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو اس کے لیے حکومت کو کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ جو پہلا اقدام ہے وہ کیا ہے؟ جابز اپرچونٹیز، ملازمت کے مواقع۔ ٹھیک ہے، جابز اپرچونٹیز، ملازمت کے مواقع۔ سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک کے اندر ڈھیر ساری جابز کریٹ کرے، یعنی ملازمت کے موقع پیدا کرے، تاکہ جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کی ملازمت ہو جائے اور ان کا ایک روزگار کا سلسلہ چل جائے، جس سے غربت میں کمی آئے گی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے جو دوسرا اقدام ہے وہ ہے قرضے کی اسکیم، یعنی لون اسکیمز، قرضے کی اسکیمیں۔ تو اسٹوڈنٹ اگر غربت کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے جو اقدامات حکومت کو کرنے ہیں ان میں ملازمت کے موقع آپ نے پڑھا ہے، اس کے بعد ایک قرضے کی اسکیم ہے۔ تو اسٹوڈنٹس گورنمنٹ کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ وہ قرضے کی اسکیمیں جاری کرے، جو نوجوان ہیں ان کو قرضے دیے جائیں، قرضے کی اسکیمیں لگائی جائیں اور نوجوانوں کو قرضے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا کسی قسم کا کوئی کاروبار کر سکیں، اور کاروبار کرنے کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ منافع ہو تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی غربت کو مٹا سکیں۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ ہیلپنگ آف اسٹوڈنٹس، طالب علموں کی مدد کرنا۔ اب طالب علموں کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ طالب علموں کی مدد اس طرح سے ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ وہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر طالب علموں کے لیے وظیفے مقرر کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان وظیفوں سے اپنے جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ اس وظیفے سے کر سکیں اور اب زندگی کے شعبے میں آگے بڑھ سکیں۔ اس سے ان کی غربت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اور ہے وہ ہے بیسک فیسلٹیز، بنیادی سہولتیں۔ اب بنیادی سہولتیں کیا ہیں؟
مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو غریب ہے، اس کے پاس بنیادی سہولتیں کیا ہیں؟ ایک تو ان کا گھر ہے، ٹھیک ہے، گھر کے علاوہ اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ہاسپٹلز ہیں۔ اگر ایک شخص کے پاس اپنا گھر ہوگا تو وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے گا، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وہ کرائے کے گھر لے کر وہ کرایہ دے رہا ہے، اس سے تو اس کی غربت بڑھ رہی ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان کو گھر مہیا کیے جائیں، اس کے بعد ان کو سہولتیں دی جائیں۔ سہولتوں میں کیا ہے؟ ہاسپٹلز ہیں، ہاسپٹل میں یہ ہونا چاہیے کہ بھئی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہسپتالوں میں جو ہاسپٹل کے اخراجات ہیں وہ مفت کیے جائیں، فری کیے جائیں، تاکہ لوگ علاج کے لیے بآسانی وہاں جائیں۔ اس سے یہ ہے کہ اگر یہ بیسک سہولتیں نہیں ہوں گی تو بیچارے جو لوگ ہیں جو پہلے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، تو وہ جب ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ فیسیں ادا کریں گے، اور ایک تو ان کے پاس روزگار نہیں ہے، دوسرا ڈاکٹروں کی فیسیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو بنیادی سہولتوں کے حوالے سے ہم جو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ہاسپٹل کے اندر فری علاج کیا جائے۔ اس کے بعد ہے اسکولوں میں تعلیم مفت دی جائے تاکہ اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھ سکے۔ اس کے بعد ہے ہیلپنگ آف ڈیزرونگ پیپل، مستحق افراد کی مدد کرنا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ حکومتی سطح پر بیت المال اور فنڈ اسکیمیں جاری کریں، یعنی بیت المال میں جو کہ مستحق افراد ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، لاوارث ہیں، تاکہ وہ بیت المال سے ان کو فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ وہ اپنی غربت کو مٹا سکیں۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا، ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم نے میئرز آف پاورٹی بھی پڑھا ہے جن میں ملازمت کے مواقع ہیں، قرضے کی اسکیمیں ہیں، طالب علموں کی مدد ہے یعنی جابز اپرچونیٹیز ہیں، لون اسکیم ہے، ہیلپنگ آف اسٹوڈنٹس ہے۔ اس کے بعد بیسک فیسلٹیز ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے ہیلپنگ آف ڈیزرونگ پیپل یعنی مستحق افراد کی مدد۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ہے میئرز آف پاورٹی ایریڈیکیشن یعنی غربت کو ختم کرنے کے اقدامات ہم نے پڑھے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھے تھے وہ یہ ہیں ریزن فار پاورٹی ان پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو انکریزنگ پاپولیشن یہ بھی سبب ہے غربت کا۔ اس کے بعد ہے انفلیشن، افراط زر، مہنگائی، یہ بھی سبب ہے۔ اس کے بعد ہے انرجی کرائسس، توانائی کا بحران، یہ بھی غربت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد ہے لیک آف ایجوکیشن، تعلیم کی کمی، یہ بھی غربت کی بہت بڑا وجہ ہے، سبب ہے۔ ٹریڈ، تجارت جب ملک میں نہیں ہوگی تو ظاہر ہے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فارن انویسٹمنٹ، بیرونی تجارت، یہ ہے اگر باہر سے لوگ ہمارے ملک کے اندر آ کر پیسہ انویسٹ کریں گے، کاروبار کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، جس سے ہماری بے روزگاری ختم ہوگی اور غربت بھی ختم ہوگی۔ یہ بھی ایک سبب ہے غربت کا، چونکہ فارن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے لیے ہم مزید پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔